رسول ناراض ہو، پھر گھر میں کیا رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی؟ لازم بات ہے کہ نحوستیں نازل ہوں گی، اللہ کی طرف سے لعنتیں یعنی رحمت سے دوری نازل ہوگی۔ اس کو پھر ہم نام دے دیتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہم سے قصور ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ارے بولے بادشاہ تمہیں نہیں پتا کیا ہو گیا؟ کیا کیا کرتے رہے ہو تم ساری زندگی کے اندر؟ بولتے پتہ نہیں کیا ہو گیا، بڑے بھولے ہیں ہم لوگ نا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو یہ بہرحال میں اہل محلہ مجھے اگر سن رہے ہیں، آپ کو اگر ساؤنڈ سے تکلیف ہوئی تو ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن یہ کیوں محفل رکھی گئی؟ تاکہ رحمتیں نازل ہوں، برکتیں نازل ہوں، دلہا دلہن پر ابتدا میں ہی اللہ کی طرف سے رحمتیں متوجہ ہو جائیں تو آئندہ ازدواجی زندگی قابل رشک ہو جائے۔ اس کے لیے اگر اب پھر بھی کسی کو تکلیف اذیت ہوئی تھی تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے گا کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی کسی بات سے تکلیف دہ ہو کر کہے کہ اللہ ان کی شادی کامیاب نہ ہو، ارے لعنت نازل ہو جائے، ارے کیا مصیبت ہے، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے۔ ایسا نہ کیجیے گا۔ دلہا اور دلہن کو پیاری پیاری دعاؤں سے نوازیے۔ معذرت ہم نے پہلے آپ سے کر لی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ شادی کی محفل ہے، لیکن وہ جب مجھے پوسٹ بھیجی تو اس پہ جو لکھا ہوا تھا عنوان، میں بڑا حیران ہوا کہ عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس۔ میں نے کہا کہاں عظمت صحابہ کانفرنس، کہاں نکاح کی محفل؟ بہرحال اب جیسا میزبان کی مرضی، جو کرنا چاہے کیا کر سکتے ہیں۔ وہ پتہ چلا کہ نہیں، وہ عنوان تو بہت چھوٹا سا نیچے لکھا ہوا تھا کہ نکاح مسنونہ اور دور حاضر کے تقاضے، لیکن چلے ہم دونوں چیزوں کو شامل کر لیتے ہیں۔ میں نے جو دو آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی، پہلی اہل بیت اطہار کی عظمت کے بارے، لیکن اہل بیت کسے کہتے ہیں پہلے یہ تصور ذہن میں رکھیں۔ یہ جو سورہ احزاب کی میں 33ویں آیت آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، اس سے پہلے امہات المومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس تذکرہ چلتے چلتے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ محض اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے۔ اہل بیت، اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ تو چونکہ پیچھے امہات المومنین کا تذکرہ ہے تو مفسرین نے فرمایا کہ اہل بیت سے یہاں اس آیت میں مراد امہات المومنین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ لیکن پھر ایک مسلم کی حدیث ہے اور اس کے راویہ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاہ رنگ کی چادر جو منقش تھی، اس میں سیاہ دھاگے تھے، وہ اوڑھ کر تشریف لائے تو امام حسن آئے، نبی کریم نے ان کو چادر میں چھپا لیا۔ پھر امام حسین آئے، سرکار نے انہیں بھی چادر میں چھپا لیا۔ پھر فاطمہ آئیں، سرکار نے انہیں بھی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر علی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھی چادر میں چھپا لیا۔ اور پھر سرکار نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تو محض یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ لہذا علماء نے اس سے نتیجہ نکالا کہ پھر اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک بھی شامل ہیں، حضرت علی بھی شامل ہیں۔ تو جن کی عظمتیں اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائے، سوچیے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور علامہ آلوسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رجس کہتے ہیں گندگی کو، ویسے تو گندگی، لیکن اس کا اطلاق بہت ساری چیزوں پہ ہوتا ہے۔ مثلا رجس کفر کو بھی کہتے ہیں، شرک کو بھی کہتے ہیں، شیطان کو بھی کہتے ہیں، بتوں کو بھی کہتے ہیں، بت پرستی کو بھی کہتے ہیں، بد اخلاقی کو بھی کہتے ہیں، گناہوں کو بھی کہتے ہیں، ظاہری گندگی کو بھی کہہ دیتے ہیں، باطنی گندگی کو بھی بعض اوقات رجس کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں جو آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم سے ہر قسم کا رجس دور کر دیا گیا، اس میں سے کون سا معنی مراد ہے؟ فرمایا کہ سارے کے سارے معنی مراد ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے ہر قسم کی عقائد کی گندگی کو دور رکھا، اخلاقی گندگی، کردار کی گندگی، ظاہری گندگی، باطنی گندگی کو دور فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بالکل پاک و صاف و ستھرا کر دیا۔